کلسا اگلا سوال یہ لقمان احمد نظام صاحب واقع پاکستان سے انہوں نے پوچھا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہر نماز میں سنت اور فرض کی ترتیب کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ جی، بات یہ ہے کہ ہمیں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کی پیروی کا حکم ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ سنتیں جو فرضوں سے پہلے ادا کی جاتی ہیں انہیں آپ فرضوں سے پہلے ہی ادا کیا کرتے تھے۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلاً جمعے کے پہلے جو سنتیں ہیں، احادیث میں آپ کی نصیحت ہے کہ جب امام خطبہ جمعہ دے رہا ہو تو خطبے کے دوران جو نمازی مسجد میں آئیں وہ خطبہ سننے کی بجائے پہلے 2 سنتیں ادا کریں مختصر طریق پر، اور ان سنتوں کو مختصر طریق پر ادا کرنے کے بعد خطبہ جمعہ سنیں۔ لیکن اگر کسی انسان کو یاد ہی نہیں رہا کہ میری فجر کی پہلی 2 سنتیں رہ گئی ہیں، یا ظہر کی پہلی 2 یا 4 سنتیں رہ گئی ہیں، یا جمعہ سے پہلے جو سنتیں ادا کرنی تھی وہ مجھے یاد نہیں رہیں، اور فرضوں کی ادائیگی کے بعد اسے یاد آیا ہے، تو پھر وہ فرضوں کی ادائیگی کے بعد اسے ان سنتیں ادا کرنے کی سہولت شریعت نے عطا فرمائی۔ بلکہ جیسا کہ ابھی محترم ظہیر احمد خان صاحب نے حدیث سنائی کہ حضرت قیس بن عمر بیان کرتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا وہ فجر کی نماز کے بعد 2 رکعت ادا کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ فجر کی نماز کی تو 2 رکعت ہوتی ہیں، تو یہ کیا؟ اس نے عرض کی کہ میں فجر سے قبل کی سنتیں ادا نہیں کر سکا تھا، اس لیے اب ادا کر رہا ہوں۔ تو اس کی اس وضاحت پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ یہ ابو داؤد کی حدیث کی کتاب میں یہ واقعہ بیان ہوا۔ تو اس کی اس وضاحت پر آپ کا خاموشی اختیار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے اسے جائز قرار دیا۔ لیکن اگر اسے یاد ہے اور ابھی جماعت کھڑی نہیں ہوئی تو پھر شریعت کا حکم یہ ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا نمونہ اور آپ کا حکم یہ ہے کہ پہلے ان سنتوں کو ادا کیا جائے۔ لیکن اگر جماعت کھڑی ہو گئی ہے اور اسے ان پہلی سنتوں کی ادائیگی کا موقع نہیں ملا، یا اسے یاد ہی نہیں رہا، تو پھر فرضوں کی ادائیگی کے بعد بھی اسے وہ سنتیں ادا کرنے کی اجازت ہے، کیونکہ شریعت نے ایک بنیادی نصیحت فرمائی، الدین یسر، دین آسانی پیدا کرتا ہے، دین تنگی پیدا نہیں کرتا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، جزاکم اللہ احسن الجزا۔